اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز یعنی پہلا حصہ اسم ہو، جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے۔ اس کا پہلا جز زید مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا جز عالم مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قرأ خالد، خالد نے پڑھا، کتب ناصر، ناصر نے لکھا۔ تو اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند الیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ سن لیں۔ مسند حکم ہوتا ہے اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جائے، جیسے زید عالم، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اس میں زید مسند الیہ ہے اس لیے کہ اس پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اور عالم مسند ہے اس لیے کہ یہ وہ حکم ہے جو زید پر لگایا گیا ہے یا زید پر یہ حکم کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرأ طالب جملہ فعلیہ ہے، اس میں قرأ حکم ہونے کی وجہ سے اس کو مسند کہیں گے، اور طالب چونکہ اس پر یہ حکم لگایا جا رہا ہے قرأ والا، اس لیے یہ بنے گا مسند الیہ۔ تو حکم کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، تو اسم کی شکل میں حکم ہو یا فعل کی شکل میں حکم ہو، جو حکم ہوگا اس کو مسند کہیں گے، اور جس پر وہ حکم لگ رہا ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہو اور چاہے وہ جملہ فعلیہ میں فاعل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے زید عالم، اس میں زید مبتدا مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، تو دیکھیں مسند اور مسند الیہ دونوں ہی اسم ہیں، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا، جیسے قرأ خالد، اس کے اندر قرأ مسند ہے اور خالد مسند الیہ ہے، تو فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنے گا کیونکہ فعل ہوتا ہی حکم ہے، تو اس کی ظاہری بات ہے کسی اسم کی طرف نسبت ہی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر فعل کے اوپر کیا حکم لگائیں گے، فعل تو خود حکم ہے اور اس نے تو خود کسی اور ذات کی طرف، کسی اسم کی طرف منسوب ہونا ہے، تو اسم چونکہ ایک ذات ہوتی ہے اور جو ہے اس لیے اسم مسند الیہ بنتا ہے، اور چونکہ اسم کے اندر وہ فعل والے معنی بھی ہوتے ہیں جیسے فاعل اور مفعول وغیرہ، تو اس لیے وہ مسند بھی بن جاتا ہے۔ اور حرف وہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ بنتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے، چونکہ وہ تو بیچارہ اپنے معنی سمجھانے میں ہی غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ مسند بنتا ہے نہ ہی مسند الیہ۔ تو یہ تو ہوا جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسمیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ اب چلتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والوں کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور اس کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، امر۔ اس کے لغوی معنی تو ہیں حکم کرنا، اور اصطلاح میں امر وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، جیسے اضرب یا اکتب، تو پہلے میں مار اور دوسرے میں لکھ،
دیکھیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور نہیں دوسری قسم ہے نہیں جملہ انشائیہ کی. تو نہیں کے لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاح میں نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، جیسے لا تضرب مت مار، لا تلعب مت کھیل. تیسری قسم ہے استفہام. تو اس کے لغوی معنی ہے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اصطلاح میں استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں بات کرنے والا مخاطب سے کسی نامعلوم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، حل قرأ خالد، کیا خالد نے پڑھا. تو دیکھیں متکلم اپنے مخاطب سے یہ زید کے مارنا یا خالد کا پڑھنا اس حکم کو معلوم کرنا چاہ رہا ہے. چوتھے نمبر پر ہے تمنی. اس کے لغوی معنی تو ہے آرزو کرنا، اور اصطلاح میں تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کی آرزو کی جائے، جیسے لیتا عابدن حاضر، کاش عابد حاضر ہوتا. اور پانچویں نمبر پر ہے ترجی. اس کے لغوی معنی ہے امید کرنا، اور اصطلاح میں ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس سے کسی بات کی امید معلوم ہو، جیسے لعل بکرا غائب، امید ہے کہ بکر غائب ہوگا. تمنی اور ترجی بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسی معلوم ہوتے ہیں، لیکن علماء نے ان میں دو فرق بیان کیے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آرزو ہر چیز کی ہو سکتی ہے، خواہ اس کا ہونا ممکن ہو یا ممکن نہ ہو، اور ترجی صرف اس چیز کی جاتی ہے امید جس کا ہونا ممکن ہو. لہذا لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لعل الشباب یعود، شاید جوانی لوٹ آئے. تو تمنی ممکن ناممکن دونوں چیزوں کی ہو سکتی ہے، اور جو ترجی یعنی امید ہے وہ تو ممکن ہی کی ہوگی، ناممکن کی نہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ تمنی کا استعمال صرف پسندیدہ چیزوں میں ہوتا ہے، جبکہ ترجی کا استعمال پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام چیزوں میں ہوتا رہتا ہے. یہ دو فرق بیان کیے ہیں. چھٹی قسم جملہ انشائیہ کی ہے عقود. اس کے لغوی معنی تو ہیں گرہ باندھنا، معاملہ کرنا، اور اصطلاح میں عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی معاملہ کو طے کیا جائے، جیسے بعتُ، اشتریتُ، میں نے خریدا، میں نے فروخت کیا. تو یہ دونوں جملے اگر خرید و فروخت کے وقت یعنی معاملہ کرتے ہوئے بولے جائیں گے تب تو یہ جملہ انشائیہ بنیں گے، اور اگر بعد میں معاملہ ہو جانے کے بعد کسی موقع پر وہ بولے جائیں تو پھر یہ جملہ خبریاں بنیں گے. کیونکہ اگر آپ کسی واقعے کی خبر دے رہے ہیں کہ فلانے موقع پر میں نے زید سے، خالد سے یہ چیز خریدی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں نے یہ خرید لی یا میں نے بیچ دی. تو بہرحال یہ الفاظ جب آپ اس موقع کے علاوہ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ ہیں ہی خبر کے لیے وضع، تو یہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے پھر یہ جملہ خبریہ بنے گا. البتہ جس وقت آپ بیع کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ اس وقت آپ کا بیعتُ کہنا بائع کا یا مشتری کا اشتریتُ کہنا یہ انشاء عقد کے لیے ہے، یعنی اس وقت ان الفاظ کے ذریعے سے عقد کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے پھر یہ انشاء بنیں گے. ساتویں قسم ہے ندا. اس کے لغوی معنی ہے پکارنا، اور اصطلاح میں ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا اللہ. اور آٹھویں قسم ہے عرض. عرض کے لغوی معنی ہے پیش کرنا.
اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ کسی سے بات کی جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ بھلائی پاتے. تو یہ نرمی سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے. 9ویں قسم ہے قسم. تو قسم کے لغوی معنی تو ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز پر قسم کھائی جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدًا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. اور 10ویں قسم ہے تعجب. تو اس کے لغوی معنی تو ہیں حیرانگی کا اظہار کرنا، اور اصطلاح میں تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس سے کسی بات پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے، جیسے ما احسنہ یا احسن بھی، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا، یا احسن بھی وہ کس قدر حسین ہے. تو چونکہ ان دونوں الفاظ سے، دونوں صیغوں کے ذریعے سے حیرت کا اظہار متکلم کر رہا ہے، لہذا یہ انشائیہ جملہ انشائیہ بنیں گے، تعجب بن کر جملہ انشائیہ کی اقسام میں داخل ہوگا. تو یہ 10 قسمیں تھی جملہ انشائیہ کی، کہ جن کو آپ نہ سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں.